السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کا نصیحت ہے کیا اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آئیے اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اللہ کے سوا اے لوگ جن کو عبادت کرتے ہیں وہ نہ اس کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کارساز صرف اور صرف اللہ ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کو ہونا چاہیے، عبادت صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے۔ اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا دعائے، اپنا پکار، اپنا دعا صرف اور صرف اللہ ہی کے یہاں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہی ہے اور پوری کائنات کو دعا، آواز، پکار، دعائی سننے والا بھی ایک اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ جس کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارا، عبادت کیا، پوجا کیا، چڑھاوا چڑھایا، نظر مانا، وہ سب کے سب بیکار ہے، کیونکہ جس کے نام پہ وہ بلی دیتا ہے، جس کے نام پہ قربانی دیتا ہے، جس کے نام پہ نظر و نیاز چڑھاتا ہے، جس کے نام پہ دھاگا چھلا تعویذ پہنتا ہے، جس کو پکارتا ہے، وہ اس کو کچھ نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے، اور کچھ نفع تو نفع کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے، دینے کے تو بات چھوڑو، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ دینے والا اور لینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جب ان لوگوں کو ایسا کہا جاتا ہے جو شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ایسا مت کرو، یہ نظر نیاز، چڑھاوا، پکار، یہ پوجا پرتشٹھا سب اللہ کے لیے ہے، تو یہ سب کام تم اللہ کے لیے خاص کرو، تو کہتا ہے وہ کہ میں اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے نبی اور اولی کے لیے یہ سب کرتا ہوں اس لیے کہ ہمیں اللہ کے یہاں سفارش کر دے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اسی آیت میں آگے کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ جب ان کو کہتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو عبادت پکار اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارشی بنے، اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارشی کرا دے، اللہ کے یہاں میرا عبادت ہے، میرا جو کچھ میں کرتا ہوں یہ پگا دے۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے کہ تم یہ سب کام اللہ کے لیے صرف کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں، پیر، بزرگ، اولی، بھوت، پریت، دیوی دیوتا، یہ سب کو اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارشی بنے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا تم اللہ کو ایسی چیزیں بتاتے ہو
جو زمین اور آسمان میں نہیں ہے؟ اللہ اس بات کو نہیں جانتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو، ایسی بات اللہ کو سکھا رہے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شرک سے بھی پاک ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ دیکھو کہا گیا ہے کہ ایسے شرک سے بھی پاک ہے۔ کیسا شرک؟ اللہ کے راہ میں کسی کو وسیلہ بنانا۔ اس دنیا میں کسی کو دعائی پکار دیتا ہوں اللہ کے سوا کہ ہمارے بات اللہ کے یہاں پکا دے گا، ہمارے سفارشی کر دے گا۔ اس دنیا میں ایسے سوچ کر کے ہم پیر بزرگ ولی فرشتہ کو، بھوت پریت کو ہم عبادت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے شرک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ یعنی اس کو بھی شرک کہا گیا، بھیانک جرم کہا گیا۔ ایسی بھی عقیدہ والے انسان اگر اس عقیدے پر انتقال کر جائے، مر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سیدھا جہنم میں پھینک ڈالے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔